حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: فلما سكت أي سكنا عن موسى الغضب غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين رحمهم الله عليهم أجمعين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف فجد فيها هدى ورحمة. وأما التفسير فذهب وزعموا إن رزازها لم يزل موجودا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. من الرحمة معنى الخضوع، ولهذا أداها باللام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فلما سکت عن موسى الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غصہ اترا، اخذ الالواح، آپ نے وہ تختیاں مبارک جو تھیں ان کو پکڑا، ان کو اٹھایا جن کو آپ نے ڈال دیا تھا، شدت غضب میں، غصے میں آ کر قوم کے عبادت العجل میں مشغول ہونے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی غیرت نے اتنا جوش دلایا کہ غصے میں ان تختیوں مبارک کو بھی پھینک دیا۔ اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں گرا دی تو وہ تختیاں مبارک جو تھیں وہ ٹوٹ گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور ان کو اٹھایا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ تختیاں مبارک جو تھیں وہ ٹوٹ نہیں گئیں بلکہ آپ نے شدت غضب میں گرا دی، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب آپ نے ان کو اٹھایا۔ وفی نسختہا، نسخہ کہتے ہیں جو چیز کسی سے نقل کی جائے، یعنی آپ کسی کتاب سے کوئی چیز نسخ کریں، نقل کریں تو اس کو کہتے ہیں نسخہ۔ تو اب بعض علماء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بھی دو قول ہیں کہ جب وہ تختیاں مبارک ٹوٹ گئیں تو اللہ نے اس کے بعد آپ کو نقل شدہ ایک اور کتاب مبارک عطا فرمائی جو اسی کا نقل تھا، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت و رحمت تھی۔ تو اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ اسی کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی نسختہا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے ساتھ تخلیق فرمائی ہیں، اور جو اللہ نے فیصلے فرمائے ہیں وہ سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ کا قرآن بھی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کیا ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل فرمایا ہے کہ وہ من درۃ بیضاء
وہ سفید موتیوں کی بنی ہوئی ایک تختی مبارک ہے، اور اس کا طول اور سعت جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے، اور عرض جو ہے ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک عرض ہے، اور طول جو ہے جتنا آسمان اور زمین ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ فی السماء السابعۃ فی الہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 7ویں آسمان کے اوپر ہوا کے اندر محفوظ فرمایا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کو چھو نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا نہ فرمائے۔ اور اسی طرح بعض روایات مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ اس میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، کیونکہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ لکھو جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا اور جو قیامت تک ہوگا، سب اللہ کے علم میں اللہ نے پہلے لکھ کے لوح محفوظ میں جمع فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جو لکھا گیا تو اس کی کتابت بھی گویا نور تھا، اور قلم جو ہے گویا وہ بھی نور تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا اس لوح محفوظ میں تک 360 نظر ہر دن میں فرماتے ہیں، ہر دن کے اندر 360 نظر فرماتے ہیں، اور اس کے اندر آپ جو بھی چاہتے ہیں پھر حکم فرماتے ہیں۔ کبھی چاہتے ہیں تو اونچے کو نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے کو اونچا کر دیتے ہیں، بیمار کو تندرست کر دیتے ہیں اور تندرستوں کو بیمار کر دیتے ہیں، فقیروں کو غنی کر دیتے ہیں اور غنیوں کو فقیر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب محمد ابن الحنفیہ کو حجاج ابن یوسف نے تحدید آمیز خط لکھا تھا اور دھمکی لکھی تھی، تو حضرت محمد ابن الحنفیہ نے جواب میں اس کو یہی لکھا تھا کہ حجاج تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن میں 360 نظر فرماتے ہیں لوح محفوظ میں، پتہ نہیں تو کس نظر میں آ جائے، تو اپنا فکر کر، تو ہمیں تحدید یا دھمکانے کی کوشش نہ کر، پتہ نہیں تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اسی لیے حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیر امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں امت میں، آپ بیمار ہوئے اور آپ کے پاس صحابہ اور دوست جو تھے وہ عیادت کے لیے تشریف لائے، تو جب وہ آئے اور حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الا ناتیک بطبیب یا ابی بکر، ابو بکر ہم تمہارے لیے طبیب نہ لے آئے؟ آپ نے فرمایا ہوا رآنی، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما قال لک، تو دیکھا ہے تو اس نے کیا کہا تمہارے بارے میں؟ فرمایا اس نے یہ کہا ہے کہ انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مانا یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو اب اور کسی علاج کی کیا ضرورت، اور وہ جب چاہیں گے۔ لیکن یہ مقام صدیق ہے، ہر آدمی کو اس مقام پر نہیں پہنچا جا سکتا، بلکہ علاج کرانا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، کیونکہ سرکار دو جہاں نے اپنا علاج بھی کرایا اور اپنے صحابہ کا علاج بھی فرماتے، اور خود بھی آپ تجویز فرما دیتے تھے کہ جیسے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اسکے ہو اصلاً شربت پلاؤ شہد کا، تو اس لیے علاج بھی سنت ہے۔ لیکن پھر صدیق کا مقام تو مقام صدیق ہے نا، کہ ان کی تو نظر یہ تھی کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو بس ہمارا اسی پہ ایمان ہے، لیکن وہ مرتبہ وہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو عرش پہ لوح محفوظ میں لکھا تو لکھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور اس کے بعد تھا کہ محمد رسولی، کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ میرے رسول ہیں۔ اور اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لوح محفوظ میں لکھا
کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی، اور ایک روایت میں ہے کہ ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی لاوائی فلیطلب الہا سوائی، کہ جو بندہ میری رضا پہ راضی نہ ہو، جو بندہ میرے فیصلے پہ مطمئن نہ ہو، جو بندہ میرے امتحان اور مصیبت دینے پہ صبر نہ کرے، اور جو بندہ میری نعمتوں پہ شکر نہ کرے، اس کو چاہیے کہ میرے سوا جا کے خدا اور ڈھونڈ لے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نسخہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نقل کرنا۔ آپ نے دیکھا نا، جیسے لوگ حکیم کو کہتے ہیں جی نسخہ لکھ دیں، حکیم بھی کہتے ہیں کہ اچھا بھی ٹھہرو ہم آپ کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، کیونکہ اصل وہ بھی تو کسی کتاب کا دیکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بھی تو کسی کتاب سے اس کو نقل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہی چیز جو تھی اسی کو کہا گیا بھی نسختہ، اور بعد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ بھی کتاب عطا فرمائی اور الواح مبارک جو تھے وہ بھی عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولما سکتا ای سکنا، جب موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے، ان موسیٰ الغضب ای غضب علی قومہ، جب آپ کا قوم پہ جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، آپ نے وہ تختیاں مبارک جو تھی اٹھائی، التی کان القاها من شدت الغضب، آپ نے جو سخت غصے کی حالت میں علی عبادتہم الاجلاء، ان کے اس بچڑے کے عبادت کرنے پہ، اور یہ غصہ کیوں تھا؟ غیرۃ للہ وغضبا لہ، یہ اللہ کی توحید کے لیے غضب تھا، اللہ کی توحید کے لیے غصہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس غصے کو برداشت نہ کر سکے۔ وفی نسختہ مہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اب مفسر فرماتے ہیں یقول کثیر من المفسرین، بہت سارے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہا لما القاہا تکسرت، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینکی تو ٹوٹ گئیں، وزعموا ان رزازہا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے جو ہیں، رزاز کہتے ہیں کسی چیز کا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، رزازہا لم یزل موجودا فی خزائن الملوک من بنی اسرائیل الی الدولۃ الاسلامیہ، کہ ان تختیوں کے جو ٹکڑے تھے وہ بنو اسرائیل کے بادشاہوں کے خزانے میں چلے آئے محفوظ، حتیٰ کہ دولت اسلامیہ کے زمانے تک بھی وہ موجود رہے، واللہ عالم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ دلیل واضح وہ ہے کہ انا تکسرت القاہا، کہ جب آپ نے ان کو ان تختی مبارکوں کو ڈالا تو وہ ٹوٹ گئیں۔ ان کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ وہی من جوہر الجنت، چونکہ وہ ایک جنت کے جوہر سے بنی ہوئی تھی، کیونکہ بعض میں آتا ہے یاقوت سے بنی تھی، بعض میں آتا ہے کہ زمرد سے بنی تھی، اس لیے جب ایسی قیمتی چیز کو ڈالا جائے گا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وقد اخبر تعالی انہ لما اخذ بعد ما القاها وجد فيها، اب اللہ تبارک و تعالی خبر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا تو اس میں کیا پایا؟ ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، کہ اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو خشوع و خضوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رہبہ کا معنی خضوع ہے، ولہذا اداہا باللام، اس لیے متعدی آیا لربهم یرہبون۔ وقال قتادہ فی قولہ تعالی اخذ الالواح قال رب انی اجعل فی الالواح امة خیر امة اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فجعلهم امتی قال تلك امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے وہ تختیاں اٹھائیں تو عرض کیا کہ مولا کریم میں اپنی اس کتاب میں ان الواح میں یہ بھی پاتا ہوں کہ ایک امت آئے گی یأمرون بالمعروف ہے جو بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. مہربانی فرما کہ اللہ میری امت کو بھی یہ شرف نصیب فرما دے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جس امت کی صفت ہے وہ تیری امت نہیں بلکہ تل کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت محمد مصطفیٰ کی صفت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا امت مصطفیٰ سب سے بہتر امت تم ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو. اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں امت محمد مصطفیٰ کے ایمان کی شرائط میں لوازم میں یہ بات کر دی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے انسان سراپت گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھا کیا اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازمی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ٹائٹل اس وقت تک باقی ہوتا ہے جب تک صفتیں باقی ہوتی ہیں. جب آدمی ان صفتوں سے ان شرطوں سے محروم ہو جائے تو پھر اذا فات شرط فات المشروط, مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کیا مانا تم خیر امت کیوں ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ بھلائی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو. اگر یہ کام تم چھوڑ دو تو پھر خیر امت تھوڑے ہو. خیر امت کا شرف تو تب ملا ہے کہ جب تم میں دعوت ہو, جب تم میں تبلیغ ہو, جب تم میں امر بالمعروف ہو, جب تم میں نہی عن المنکر ہو, جب تم میں ہر بندہ جو ہے وہ اس کام پہ لگا ہو, پھر جو ہے پھر یہ شرف ملے گا. اگر تم یہ شرف اتار دو تو بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا دنیا میں ہمیشہ کوئی صفت لگی ہوتی ہے, وہ صفت تب ہوگی جب موصوف اس کے ساتھ قائم ہوگا. اگر قائم نہیں رہو گے, اگر تم اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو پھر اللہ کے عذاب ان کو پکڑ لیں گے. اسی طرح ایک روایت مبارک میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس بستی کو تباہ کر دو. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے, آپ جانتے ہیں ساری زندگی عبادت میں گزر گئی رات اور دن, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہلاک کر دو. یا اللہ وہ تو تیرا عابد بندہ ہے. فرمایا عابد تو ہے لیکن جب لوگ برائی کرتے ہیں تو روکتا کیوں نہیں؟ جب اس نے نہیں روکا ہے تو اس پر بھی عذاب کر دو, پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ سوچیں, اس لیے حضور کی امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. یہ نہیں ہوتا کہ اس میں صرف مولوی ٹھیکیدار ہیں یا جو بیچارے انہوں نے دین پڑھا ہے بس ان کی ذمہ داری ہے اور تمہاری چھٹی ہے تم جو مرضی ہے چاہو جدھر چاہو جاؤ. یہ بات نہیں. علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے, وہ دوسروں کے مطابق زیادہ قیامت میں سوال کیے جائیں گے. لیکن جہاں تک بات کہنے کا حکم ہے, آپ کو ایک مسئلے کا پتہ ہے, آپ کو وضو کا پتہ ہے, آپ کو نماز کا پتہ ہے, اچھا کوئی پتہ بھی نہ ہو تو یہ کس کو وہ نہیں ہے کہ بھی اچھے کام کے بارے میں کہے اور برے کام سے روک لے. یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ بھی چوری بری کام ہے, زنا برا کام ہے, ڈاکہ برا کام ہے, بدعت برا کام ہے, شراب برا کام ہے, حرام کھانا برا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام ہے. یہ کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے. اس میں مولوی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اچھا اس کو روکے گا کیسے کہ پہلے خود رکے پھر اس کے بعد دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے, تب ہی اس کی بات میں اثر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے خیر امت کا
وہ اسی لیے تو تمہیں بخشا گیا ہے کہ تمہارا ہر بندہ، اس لیے حکم ہے کہ کم از کم ایک جماعت تو ہر وقت اسی کام پہ لگی رہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی ہر وقت ہونی چاہیے جو اسی کام پہ لگے رہے. تو آج وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ رات دن بیچارے گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہر وقت سفر میں ہیں اور رات دن اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں عذاب کا کیا حال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ جب پوری امت میں امر بالمعروف رک جائے گا تو پھر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو بعض لوگ بیچارے محنت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. لیکن یہ بھی یاد رکھ لو کہ صرف یہ معنی نہیں ہوتا تبلیغ. جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، جو بندہ اذان دے رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، جو بندہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، جو بندہ حدیث کا درس دے رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، جو بندہ لوگوں کو عمرہ کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے، عمرہ حج سکھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے. یہ سب دین کی دعوت ہے. اور اسی طرح جو تاجر اپنی تجارت میں دیانت و امانت کر رہا ہے وہ تاجروں کو گویا تبلیغ کر رہا ہے. جو تاجر اس دنیا میں رہ کر سود سے بچا ہوا ہے، ربا سے بچا ہوا ہے، سٹے بازی سے اور قمار سے اور جوئے سے بچا ہوا ہے، گویا وہ اپنے تاجروں میں ایک ذہن پیدا کر رہا ہے کہ دین کے مطابق بھی کام ہو سکتا ہے، اسلام کے مطابق بھی کام ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ذہن بنا دیا گیا ہے نا کہ بغیر سود کے اور بغیر بینکنگ کے اور بغیر اس جدید سرمایہ دارانہ نظام کے یہ جی دنیا ملک چل ہی نہیں سکتا. اور جی مولوی بتلائیں ہمیں کیسے نظام چلائیں گے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں 128 بینک ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بغیر سود کے کام کریں گے. تو وہ کیسے چلائیں گے؟ پاگل ہو گئے؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے اچھا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کیا ہے مسلمانوں کا جو فارمولہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے، اس لیے ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں. ورنہ وہ مسلمان نہیں ہو تو اپنے کاروبار کو سوچ رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر سود کو ختم کر کے اسلامی طریقے پہ کام کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہے. کافروں نے مان لیا ہے، مسلمان ابھی غور کر رہے ہیں، مسلمان ابھی سوچ رہے ہیں کہ جی یہ قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے، یہ چیزیں چل سکتی ہیں یا یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ کئی یہاں بینک ہیں جو بالکل خالص اسلامی نظام کے مطابق چل رہے ہیں اور انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں یہود و نصارہ ان کو فیل کرنے کی تاکہ یہ فیل ہو جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ اسلام کا نظام دنیا میں اس طرح آ جائے، کیونکہ آج تو دنیا اقتصادیات سے وابستہ ہے. جو لوگ اقتصادیات پہ چھا جائیں گے وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے اور جو لوگ اقتصادی طور پہ پیچھے رہ جائیں گے وہ بڑھ جائیں گے. تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم سب کے لیے دیا ہے. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی، علم والوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اللہ نے اس کو دین کی بات بتلائی ہے وہ آگے چلے اور کچھ نہیں کر سکتا تو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم تو کرتا رہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کر دی، اللہ نے فرمایا تلک امت محمد قال رب انی اجد فی الالباح امتا هم الآخرون السابقون اے آخرون فی الخلق سابقون فی دخول الجنہ رب اجعلهم امتی قال تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب اے میرے پروردگار عالم انی اجد فی الالواح امتا، میں اپنی ان الواح کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں. اس امت کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں بھی ہے اور سب سے اول میں بھی ہے. سب سے آخر میں کیا مانا کہ سب سے آخر میں پیدا ہوں گے
اول کا کیا مانا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. اللہ وہ امت میری امت کو بنا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت محمد، وہ تو محمد مصطفیٰ کی امت کی صفت ہے. وہی آخرون بھی ہیں اور سابقون بھی ہیں. اس کے بعد میں قال رب انی اجد فی الالواح امتا اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها وقال من قبل يقرؤ كتاب نظرا اذا رفعوا عالم يعود الشيء يعرفوه وان الله تعالى من الشيء يعطي واحد من القوم قال بجل امتي في امتي وتلك امه محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں ان الواح میں ایک ایسی امت کی صفت دیکھ رہا ہوں کہ جن کی کتابیں جو ہیں سینوں میں محفوظ ہو جائیں گی. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک کوئی آدمی پڑھتا تھا تورات پڑھ سکتا لیکن حفظ نہیں کر سکتا، انجیل پڑھتا تھا پڑھ سکتا تھا لیکن حفظ نہیں کر سکتا. وہ ایک ایسی امت ہوگی کہ جس کو اپنی کتابیں جو ہیں سینے کے اندر محفوظ ہو جائیں گی. یا اللہ وہ میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا تلک امت محمد، وہ تو میرے مدنی محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے سینوں میں میں قرآن کو محفوظ کر دوں گا. کہ 7 سال کا بچہ ہے اور پورا قرآن پڑھ رہا ہے. ایسے بچے بھی موجود ہیں ماشاء اللہ، یہاں عرب میں بھی ہیں. ایک اسیم کا بچہ جس نے 6 مہینے میں قرآن پورا حفظ کر لیا. اسی طرح کئی بچے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے 6 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا. ایسے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ جن کی عمر 8-10 سال ہے، اول سے لے کر آخر تک قرآن یاد ہے. تو اللہ نے سینوں کو قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ بنایا، یہ شرف بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے ایک اہل اللہ نے، ایک اللہ والے نے کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا جاتا ہوں کہ اللہ نے جن سینوں کو قرآن کے لیے مخزن بنایا تھا لوگ اسی میں حرام پیتے ہیں. ہم نے فرمایا کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں تو قرآن رکھا ہے. اللہ نے تو ہر مسلمان کے سینے میں کچھ نہ ہو تو فاتحہ تو آتی ہے نا، آیت الکرسی تو آتی ہے، قل اللہ احد تو آتی ہے. تو جہاں اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر وہ شراب ڈالتا ہے، نشہ ڈالتا ہے، حرام کھاتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے. اور میں کیسے بدبخت آدمی ہے. اگر ایک پیالے میں قرآن لکھا ہوا ہو تو اس میں کبھی شراب ڈالو گے؟ یہ پہلے زمانے میں تھے نا، پتہ نہیں اب بھی رواج ہوگا. لوگ کٹورے بناتے تھے، اس میں آیت الکرسی لکھتے تھے اور بسم اللہ لکھتے تھے اور کئی چیزیں لکھتے تھے کہ جی اس میں پانی پھیریں گے نا تو بس وہ پانی میرا شفا بن جائے گا. لکھا ہوا پیالے پہ شفا پانی ہو رہا ہے. قوم ہے اللہ پاک رحمت کا، انہوں نے چیزیں بیچنی ہوتی ہیں دنیا میں. اللہ کی رحمت ہے، جب تک جہل رہے گا نا جی پیروں کی پیری چلتی رہے گی. فکر نہ. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بھی جو عالم کا عقل ہے نا جب تک وہ درست نہیں ہوگا چشمے عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو. جب لوگ پڑھ جائیں گے تو پھر ایسی بے وقوفی والی باتیں کب کریں گے؟ وہ اللہ کے بندے، تم نے پڑھنا ہے تو فاتحہ خود پڑھ کے دم کر لو. تم نے پڑھنا ہے تو فاتحہ خود پھونک مار کے پانی پی لو، کوئی ایسی بات نہیں. تم نے پڑھنا ہے تو عمل کریے. تھوڑا کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو جب پانی لگے گا تو اثر کرے گا. تم پڑھو گے تو بندے پہ اثر نہیں کرے گا، لوہے پہ اثر کرے گا. اس جیسی کوئی عقل والی قوم بھی ہے، خدا جانے کیا کرے. کون کون سا مسئلہ سمجھائے اور کس کس بات کا رونا روئے. بھئی اللہ نے تو تمہیں قرآن تمہارے سینوں میں رکھ دیا ہے. اچھا اگر فرض محال ایک کاغذ پہ قرآن لکھا ہوا ہو تو اس کاغذ پہ کوئی حرام چیز رکھو گے؟ تو جب قرآن تیرے سینے میں موجود ہے تو پھر حرام اندر کہاں ڈال رہے ہو؟ جب اس زبان مبارک سے پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ان لبوں کو آگے وہاں لگاتے ہو جہاں لب لگے محمد الرسول اللہ کے، اور پھر اسی کو تم حرام میں بھی استعمال کرو، اسی کو تم زنا میں بھی استعمال کرو، اسی کو تم جھوٹ بولنے میں بھی استعمال کرو، اسی کو تم غیبت میں، گلے میں اور گالی میں بھی استعمال کرو، تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ ایک وقت میں تیرے منہ سے کلمہ نکلے اور دوسرے وقت میں گالی نکلے. ایک وقت میں تیرے اندر زمزم جائے اور دوسرے وقت میں حرام جائے.
یہ تو کوئی تماشا ہوا، یہ کوئی مذہب نہ ہوا، کوئی دین نہ ہوا، کوئی عقل نہ ہوا۔ پھر ایک بات اختیار کرو، یا اسلام اختیار کرو یا کفر اختیار کرو۔ یہ درمیان میں جو بندہ ہے یہ بڑا ذلیل ہو جاتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ نہ اسلام کی طرف نہ کفر کی طرف، ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی جوتے ماریں گے، ادھر جائیں گے تو وہ بھی جوتے ماریں گے۔ اس لیے اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ، یہ نہیں کہ اللہ کی توحید کے بھی قائل اور قبروں کے سجدے کے بھی قائل، یہ نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے رہو اور یا دستگیر اور یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے رہو۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس زبان مبارک سے کلمہ بھی پڑھتے رہو اور جھوٹ بھی بولتے رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر وقت تیری زبان پہ محمد الرسول اللہ اور اسی زبان پہ فوراً گالی آ جائے، غیبت آ جائے، جھوٹ آ جائے، تو یہ تو پھر منافقت ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ امت محمد مصطفیٰ کا شرف ہے جو کسی اور امت کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس سے پہلے وَكَانَ مَن قَبْلَهُمْ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ نَظَرًا، آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ اپنی کتابوں کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، اگر وہ کتاب چلی گئی تو بالکل کچھ نہیں بچتا تھا، نہ جانتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ شَيْئًا لَّمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بھی عطا فرمائے۔ الواہ امتن یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر ویقاتلون فصول الضلالۃ حتی یقاتلون الاعور الکذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ، میں ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں یؤمنون بالکتاب الاول، جن کا پہلی کتابوں پہ بھی ایمان ہوگا اور آخری کتاب پر بھی ایمان ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے کافروں کے ساتھ، گمراہوں کی جماعتوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے اس زمانے تک جہاد کریں گے جب دجال آئے گا، اس سے بھی جہاد کریں گے۔ اللہ وہ تو میری امت بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ دل کا امت محمد، یہ صفت بھی امت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان لائے، جو پہلی کتابیں اتری ہیں، ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب اتاری ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کے ساتھ بھی جہاد میں ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو قیامت تک جہاد انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو یہ شرف بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رب انی اجد فی الالواح امۃ صدقاتهم یأکلونها فی بطونهم وَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا وَقَالَ مِنْ قَوْلِهِمْ إِذَا صَدَقُوا صَدْقًا فَقَبَلَتْ مِنْهُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا نَارًا فَأَكَلَتْهَا وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَتَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ وَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ الصَّدَقَاتِ مِنْ غَيْرِ غَنِيِّهِمْ لِفَقِيرِهِمْ قَالَ رَبِّ فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي كَأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں اپنی کتاب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی امت بھی آئے گی جو صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اور وہ صدقہ خیرات بندے خود کھائیں گے لیکن اجر بھی ملے گا کہ غنی فقیروں کو دیں گے، فقیر کھائیں گے ثواب بھی ملے گا، کھا بھی ہوتے ہیں۔
کیونکہ آپ سے پہلے تو اللہ کا حکم تھا کہ جو بھی خیرات کرے پہاڑی پہ رکھ دے. اگر اللہ کو قبول ہے تو آگ اترتی تھی اور آگ جلا دیتی تھی, اور اگر اللہ قبول نہ فرماتے تو وہ پڑے رہتے, جانور کھاتے تھے. یعنی کسی کو مال غنیمت یا صدقہ خیرات کے کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. پہلی امتوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ جو خیرات کرو اس کو رکھ دو. اگر اللہ نے قبول کر لی تو آگ آگے جلا دے گی, اور اللہ نے قبول نہ کی تو تمہاری خیرات پڑی رہے گی, جنگل کے درندے کھائیں گے. یعنی بندوں کو کھانے کا حکم نہیں تھا. تو یہ اس امت کے لیے جائز ہوگا. اللہ یہ شرف تو میری امت کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل و حابیل نے صدقہ کیا تھا تو اللہ نے حابیل کا صدقہ قبول کر دیا. تاکلہ النار, آگ کھا گئی, لیکن قابیل کا صدقہ جو ہے وہ قبول نہ ہوا. اس لیے پہلی امت جب جہاد کرتی تھی اور مال غنیمت جمع ہوتا تو مال غنیمت کا کھانا حلال نہیں تھا, بلکہ وہ رکھ دیتی اور آگ اترتی اور لے جاتی. یہ حضور کی امت کو شرف ملا کہ مال غنیمت بھی حلال اور صدقہ بھی حلال, خیرات بھی حلال, حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی حلال کے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال رب انی اجد فی الالواح امہ اذا هم احدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر صالحة إلى 700 رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم, میں اس اپنی طلبہ میں ایک امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کے بارے میں یہ شان ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کریں گے لیکن نیکی نہیں کریں گے, اللہ کہتے ہیں وہ بھی لکھ لو, اگر کریں گے تو پھر 1 کے 10 لکھے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی, یعنی ایک آدمی نے نیت کی ہے کہ میں طواف کروں گا عشاء کے بعد, لیکن اتفاق عشاء پڑھ کے جلدی جانا پڑ گیا, طواف نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں چلو نیت کی تھی نہ لکھ دو, نیت کی ہے تو نیت پر بھی ثواب لکھ دو میرے بندے. اچھا, اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے ایک بندے نے برائی کا ارادہ کر لیا, اللہ معاف کرے کہ میں گناہ کروں گا, لیکن پھر چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نیکی رکھ دو میرے بندے کہ مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا ہے نا, نہیں کیا ہے, یہ بھی نیکی لکھ دو. اور اگر وہ نیکی پہ عمل کر لے تو فرمایا 1 کا 10 لکھ دو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر صالحات. اور اگر گناہ کرے تو 1 لکھو. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ معاف کرے تو بائیں والا فرشتہ لکھتا ہے, تو دائیں والا اس کو کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ نہ لکھو ابھی اس کا گناہ. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ توبہ کر دے, پھر ساتھ توبہ بھی لکھ دینا, شاید اللہ معاف فرما دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ رحمت کا دریا سامنے بہ رہا ہے اور ہم محروم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فجعلہم امتی یا رب, اس کو میری امت میں صفت پیدا کر دے. اللہ نے فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت ہے موسیٰ علیہ السلام. اور اس کے بعد فرماتے قال رب انی اجد فی الالواح امۃ هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم امتی. قال تلک امت احمد. اب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ, میں نے اپنی الواح میں دیکھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی وہ شفاعت بھی کریں گے اور ان کی بھی شفاعت کی جائے گی. وہ شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے, خود ان کی بھی شفاعت ہو رہی ہوگی. یہ تو میری امت کا اللہ نے فرمایا یہ تو امت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صفت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اولیاء بھی سفارش کریں گے، عباد اللہ الصالحین بھی قیامت میں شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی قیامت میں شفاعت کریں گے، اور اپنے گھر کے 10 بندوں کو چھڑوائیں گے، اور سب سے بڑی شفاعت اور سب سے زیادہ شفاعت جو ہوگی وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضور پاک فرماتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا، اللہ میری سفارش قبول فرمائیں گے، اور میں اتنی شفاعت کروں گا کہ آخر میں اللہ فرمائیں گے ہر رضیت یا محمد، میرا مدنی اب راضی ہو گئے ہوں گے نہیں ہو گئے؟ تو میں کہوں گا رضی تو ربی، میرا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتی ہیں کہ میں عرض کروں گا میرا اللہ ابھی تو جہنم میں وہ لوگ بھی پڑے ہیں جن کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان تھا، ان کے بارے میں بھی میری درخواست قبول فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچا لے، اللہ دنیا و آخرت کے عذابوں سے چھڑا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ، بچوں پہ، اہل پہ، عیال پہ، دوستوں پہ، امت مصطفیٰ پہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں یا رحمت میں کیا کمی ہے؟ اگر وہ ساری مخلوق کو بھی جنت میں بھیج دیں تو کیا کمی ہے؟ اور اگر سب کو پکڑ لیں تو کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے، بغیر مناقشے کے جنت نصیب فرمائیں اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دیں، ورنہ اب یہ امت جو ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم بالکل اب جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں۔ اب اگر اللہ اپنی رحمت سے کھینچ لے تو الگ بات ہے، ورنہ ہم بالکل جہنم کے گڑھے پہ کھڑے اور گرنے والے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اب بالکل وہی حال ہو گیا ہے کہ امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ یہ امت مصطفیٰ جو اتنی شان والی امت تھی، آج دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو امت مصطفیٰ میں نہ ہو۔ آج شراب دیکھو تو امت میں ہے، زنا دیکھو تو امت میں ہے، حرام دیکھو تو امت میں ہے، لواطت دیکھو تو امت میں ہے، جوا دیکھو تو امت میں ہے، قمار دیکھو، دھوکہ بازی، عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے دینی، ہر برائی جو تھی نا وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے اس امت میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بس اپنا عذاب رفع کر لیں، رحمت کا فیصلہ فرما دیں، ورنہ بظاہر حالات کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں قال قتادہ فذكر لنا ان نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نبذ الالواح وقال اللہم اجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قتادہ کہتی ہیں کہ یہ بھی روایات میں ذکر آیا ہے کہ جب یہ ساری باتیں پڑھ لی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں رکھ دی اور دعا کی کہ اللہ پھر مجھے بھی حضور کی امت میں بنا دے، مجھے بجائے رسول اور نبی ہونے کے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی امت کی یہ شان ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں امت بنائے، ہم حضور کی شرمندگی کا باعث نہ بنے، نہ کلمہ پڑھیں ہم نبی پاک کا اور کام ایسے کریں کہ شیطان بھی شرما جائے، ہم دعویٰ کریں مسلمان ہونے کا اور سجدے کریں قبروں پہ، ہر نماز میں کھڑے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ادھر کھڑے ہیں حضرت داتا مہربانی فرما۔ یہ کیسی ہمیں تو بھئی آج تک سمجھ نہیں۔ کراچی سے لے کر آپ پہاڑوں تک چلے جائے، ہر جگہ آپ کو قبر ملے گی اور قبروں پہ پھرنے والے بھی ملیں گے اور سجدے والے بھی ملیں گے، اور جب باہر نکلیں گے پوچھو کون ہو، کہیں گے محمد مصطفیٰ کی امت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عجیب بات ہے، تم کون آ گئے بڑے اعتراض کرنے والے؟ ہم تو اصل عاشق ہیں حضور کے۔
ہم تو اصلی اہل سنت والجماعت ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں نہ سنت ہے نہ صحابہ کا عمل ہے، لیکن ہمارا سرٹیفکیٹ ہے پکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا فرما دیں. اور چونکہ ایک مثال ہے نا مشہور کہ جب بیمار ایسے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے نا، لوگ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کیا حال ہے مریض کا، وہ کہتے ہیں دعا کرو دعا. مانا یہ ہوتا ہے کہ اب علاج کی حد تک تو کوئی ٹیکہ نہیں بچا، اب دعا کر دو کہ اللہ قسمت بدل دے تو بدل دے. نہ ایمان سے آپ سارے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، قیامت میں خدا کی دربار میں آپ نے پیش ہونا ہے. چھوڑ دیں اس مسئلے کو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کو چھوڑ دیں. آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، باوضو ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ساری کائنات میں سرکار دو جہاں کے روضہ مبارک سے کسی کا روضہ یا قبر مبارک شان والی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی نہیں. آپ بتائیں. چھوڑ دیں مولویوں کو، چھوڑ دیں یہ دیوبندی ہے جی وہابی ہے جی، چھوڑیں. آپ الحمدللہ جو مسلمان ہیں اور کعبے میں کھڑے، خدا کو قیامت میں جواب دینا ہے. حضور کی قبر مبارک اور روضہ مبارک کا کوئی مقابلہ صحابی کا روضہ، تابی کا، ولی کا، مرشد کا، پیر کا، داتا کا، فرید شکر گنج کا، کسی کا روضہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں کر سکتا. پکی بات. اچھا، حضور کے روضہ مبارک پہ لاکھوں میرے مدنی کے صحابہ ہیں، کسی صحابی نے قوالی کروائی؟ ہاں جی ہوتی تھی قوالی؟ نہیں. اگر ہوتی یار ہمیں کیوں خام خواہ رونق سے باہر رکھا ہوا ہے؟ ہم بھی شروع کریں کام. صحابہ نے کوئی قبال. اچھا، حضور کے مزار مبارک پہ عرس شریف ہوا ہو تو ہم حاضر ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. کسی صحابی نے سرکار دو جہاں کے قبر پہ طواف یا سجدہ کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ کون سا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اس میں کیا چکر ہے وہابی اور بریلوی اور گلابی اور حلوائی اور فدائی کا؟ ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ سارے نبیوں سے بھی افضل ہے محمد الرسول اللہ. ہر کلمہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ حضور کے روضے کا مقابلہ یا قبر مبارک کا نہ کوئی زندگی میں کر سکا، نہ وفات کے بعد، نہ حیات میں، نہ وفات کے بعد، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے. تو جب سرکار دو جہاں کے قبر پہ بھی سجدہ کرنا کفر ہے تو کسی پیر کی قبر پہ سجدہ کیسے جائز ہے؟ جب حضور کے روضے پہ بھی قوالی نہیں ہے، سما شریف نہیں ہے، عرس شریف نہیں ہے، چہلم شریف نہیں ہے، تو پھر تمہارے پیروں کی قبریں آپ سے اونچی ہو گئی ہیں. کیا بات ہے آخر؟ اس میں کیا ہے جی؟ وہابی ہے، چھوڑو جی وہابی کو. آپ خدا کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ نے خدا کو جواب دینا ہے. اور کیا پھر میرے حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے یہ نہیں فرمایا، خود اللہ سے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا. یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جیسے لوگ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں میری قبر کے آگے آگے جھکیں. اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. تو یہ سجدے کرنا، جھکنا، قبروں پہ طواف کرنا معلوم ہوا یہ یہود و نصارہ ملعون قوم کا عمل ہے. تو یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے جی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟
اور پھر تم جھگڑے میں پڑے ہو، نہیں جی یہ وہابی ہیں، اور نہیں جی یہ جناب دیوبندی ہیں، اور نہیں جناب یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ سخت کو چھوڑ دو، نرم ہونے کا کیا معنی ہے؟ ہر وہ کام محبت کے نام پہ کرتے جائیں جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ یہ کون سی نرمی ہے آخر؟ اللہ نے اپنے نبی شرک مٹانے کے لیے بھیجے تھے، اللہ نے غیروں کی عبادت سے چھڑانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ خدا کے بندے، اگر یہی جھنڈیاں لگانی تھی 12 تاریخ کو اور معراج بنانا تھا تو مکے والے پاگل ہو گئے تھے کہ حضور سے لڑتے۔ حضور فرماتے ابو جہل پارٹی تم جو چاہو اپنا کام کرو، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے تو 12 کو جھنڈیاں لگانی ہیں، اور میرے آدمی جو ہیں میرے نام پہ اپنی انگلیاں چوم لیں گے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو بڑے آرام سے صلح ہو جاتی، کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے تو سارا شرک و کفر و بدعت کے ظلمات کو توڑ دیا، اور بتوں کو، بت پرستی کو، غیر اللہ کی نظر کو، نیاز کو، پکار کو مٹا کے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اور آج ہم اسی کو چھوڑ کے پھر رہے ہیں، اور کوئی بات کہہ لے کہتے ہیں چھوڑو بھی، ہاں وہابی ہیں، اور یار یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ نے عرس نہیں کیا، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو مگر وہابیوں کو آخر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ چاول ہمارے ہیں، پیسے ہمارے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کا عرس شریف مناتے ہیں تو ان وہابیوں کو پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ نہ دیں چندہ ہمیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ تو اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دین اگر مگر سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہ تمہارے اگر مگر والا فلسفہ شروع ہو جائے تو کوئی یہ کہے کہ جی اگر میں طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 چکر کر لوں تو تم کیوں جلتے ہو؟ اگر میں عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھوں گا تو مگر کیا ہوگا؟ مگر جہنم ہوگی۔ یہ کیا اگر مگر میں؟ کوئی دین اگر مگر کا نام ہے کہ کتاب اللہ کا نام ہے؟ دین سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ یہ کیا جی کوئی حرج نہیں جی، محبت میں کرتے ہیں، یعنی صحابہ کو محبت نہیں تھی، اہل بیت رسول کو محبت نہیں تھی، سیدنا بلال کو محبت نہیں تھی، اس نے تو اذان میں کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے۔ تمہاری کوئی نرالی محبت ہے، تم بلال سے بھی آگے بڑھ گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ امت محمد مدنی پہ رحم فرما۔ ایک آدمی کے 2 لڑکے ہیں، ایک بڑا لڑکا ہے، ایک چھوٹا لڑکا ہے۔ بڑے لڑکے نے اپنے والد کی خدمت نہیں کی، چھوٹے لڑکے نے اپنے والد کی خدمت کی ہے، اور ایک زمین ہے جو سوال والے نے لکھا ہے کہ اس نے جناب باپ نے اپنے پیسے سے ایک زمین خریدی، لیکن اس پر مکان جو ہے وہ چھوٹے بیٹے نے بنایا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یاد رکھو زمین میں تو وہ بڑا بیٹا بھی شریک ہے، چاہے خدمت کرے نہ کرے، بیٹا تو اس کا ہے نا، اس کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تم نے تو پیدا نہیں کیا۔ کوئی بیٹے اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں، لیکن جائیداد سے محروم نہیں ہوگا۔ البتہ جو بھائی کے پیسے اس میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو بھائی کی اپنی کمائی ہے۔ لیکن اگر چھوٹے بیٹے نے کمانے کے بعد مکان بنایا اور باپ کو دے دیا تھا تو اب وہ باپ کی جائیداد ہے، اس میں پہلا بیٹا بھی شریک ہے اور دوسرا بیٹا بھی شریک ہے۔ کہتے ہیں جی حرم شریف میں کچھ لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں اور حرم کے باہر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ بالکل لے لیں، جائز ہے، کام کرنے والے تو زیادہ مستحق ہیں۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں حرم کے اندر، باہر سڑکوں پہ، یہ تمہاری خیرات کے سبیل کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، اور اس دور میں 400-500 ریال تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟
اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے طواف کرنا چاہے، اپنے لیے طواف کر کے دعا مانگے کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد طواف الوداع نہیں کیا اور چلا گیا، دم نہیں پڑے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں۔ اپنا عمرہ کرنے کے بعد بیوی سے تعلقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی، عمرے کے بعد بیوی بیوی ہے، خدا کے بندے، پہلے بھی بیوی تھی، اب بھی بیوی ہے۔ جب احرام کی پابندی ختم ہو گئی تو تمہاری بیوی ہے، ملو۔ اگر یہ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مکے شریف میں پاک جگہ پہ بیوی سے کیسے ملے، تو بیوی سے ملنا ناپاک کام ہے۔ اچھا، اگر بیوی سے ملنا مکے میں ناجائز ہے تو یہ مکے میں جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے یہ اوپر سے گرتی ہے۔ عجیب بات، وہ اللہ کے بندے، مکے میں تو ملنا چاہیے، زمزم کی طاقت ہے، کوئی صبر کر سکتا ہے بتا؟ اسی لیے تو مکے والے 4 شادیاں کرتے ہیں۔ اگر جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہو تو ہم طواف کریں؟ نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں، کوئی کام نہ کریں۔ تو تبلیغ منع ہے، امر بالمعروف منع ہے، نفلی عبادت کے کیا مطلب؟ اگر ایک مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں قرآن پھاڑ بھی دیتے ہیں، تو اب تو قرآن کے برق جو بچ جائیں تو ان کو آپ بند کر کے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ محفوظ ہو جائیں کہ بے ادبی کا خطرہ نہ رہے۔ میرے پاس 20 تولے سونا ہے، کتنے تولے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ 20 پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جب تولہ 7.25 تولے سے سونا بڑھ جائے تو سارے سونے پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ 7.25 تولے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، یعنی 7.25 تولے کے بعد آپ صاحب نصاب بن گئے۔ اب 20 تولے سونے کی موجودہ ریٹ پہ قیمت لگا کے 2.5% ادا کر دیں۔ اگر ایک آدمی اپنے دکان میں کھڑا ہے اور خرید و فروخت چیزیں لے رہا ہے، بیچ رہا ہے، درود بھی پڑھتا رہے، کیوں نہ پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں۔ اگر سونا لے اور قیمت دفعہ نہیں، نقد کام، نقد لین دین، اس میں نہیں ادھار کا چکر چلائیں۔ آپ کے والد محترم کی تقریر کی کیسٹیں مل جائیں گی، اللہ عالم، میرے پاس تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس، میرے پاس تو اپنی بھی نہیں ہوتی تو میں والد کی کہاں سے لے آؤں گا۔ تو بہرحال اس دور میں مجھے یاد ہے کہ کیسٹ تھی، کیونکہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 1974 میں، تو 1974 میں کیسٹیں عام ہو گئی تھی، تو یاد ہے کہ ہوتی تھی۔ تو بہرحال لیکن میرے پاس نہیں ہے، اللہ عالم کسی کے پاس ہو۔ اگر آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود سیفٹی کے ساتھ صاف کر لے، بالکل جائز ہے۔ جب عمرہ کر لے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اب عمرے سے نکلنا ہے، چاہے کوئی دوسرا نکالے یا خود نکل جائے۔ میرے بھائی کے 35,000 ریال یا روپے گم ہو گئے، وہ اپنے بھائی پر اور والدہ پر الزام لگا رہا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو آپ قسم کھائیں، آپ نے قسم بھی اٹھا لی، وہ اعتبار نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، وہ قیامت میں خود جواب دے گا۔ یہ جی قرآن و سنت کی روشنی میں چہلم چلیسواں جمعراتیں، یہ بالکل خالص بدعت ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ جہاں جو گھڑیوں میں اشراق کا وقت لکھا ہوا ہے 6:01، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اشراق نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز جو ہے اس کے 15 منٹ بعد پڑھنی چاہیے، چونکہ سورج قید رمح، حضور نے فرمایا ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے۔ اکثر لوگ جو ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت اور نفل شروع کر دیتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ وہ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ توفیق دے تو آیت الکرسی، اللہ توفیق دے تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ پھر آرام سے اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ سنت پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن ہمارے بھائی جہاں طواف میں کھڑے ہوتے ہیں سلام پھرا وہیں کھڑے ہو گئے، اب لوگ کہاں سے گزریں گے؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں گزرنے والوں کا گناہ ان کھڑے ہونے والوں پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک سنا ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ کوئی نماز سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کوئی نماز بتا دیں جس میں فاتحہ نہ ہو تو پھر جھگڑا کریں نا۔ کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ آپ وہ نماز مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں تو پھر میں مسئلہ بتاؤں، ورنہ جب نماز میں فاتحہ ہے تو جھگڑا تو ختم ہو گیا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ چلو امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز تو فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ باقی مقتدی کا لفظ کہیں لکھا ہوا ہو تو آپ مجھے دکھا دیں، میں بھی حاضر۔ یہاں لفظ مقتدی لکھا ہو وہ مجھے دکھا دیں، ہم بھی حاضر۔ آمنا و صدقنا، حدیث رسول تو آنکھوں پر۔ نماز جنازہ میں جو لوگ فاتحہ کے قائل ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک تو نماز جنازہ نماز ہے ہی نہیں، دعا ہے۔ بغیر رکوع سجود کے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ اس میں تو رکوع سجدہ بھی نہیں۔ کہتے تو آپ کو بھی انسان ہے، مجھے بھی انسان ہے، کہتے تو سب کچھ، کافر بھی انسان ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں؟ جو کلمہ نہ پڑھے کیا کہیں اس کو؟ سورۃ النماز ہونا الگ بات ہے میرے بھائی، جب سجدہ نہ ہو احناف کے نزدیک وہ دعا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ سورج قریب ہوگا، سوا نیزہ والی بات تو مجھے پتہ نہیں۔ قبر کا عذاب جو ہے وہ جسمانی